وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے سورہ کہف جو ہے ہم لے کر آئے ہیں، اور سورہ کہف جو ہے اس کے انشاءاللہ آیت نمبر 24 تک ہم کر چکے ہیں، 25 سے 30 تک انشاءاللہ ان کی اسٹڈی مکمل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ و صحبہ و ذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 25۔ وا اور لبیسو وہ ٹھہرے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، لام باز سا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم، کہاں ٹھہرے؟ کہف کہتے ہیں غار کو، سورہ کہف ہے یہ، اسی کے نام پہ سورہ کہف اس کا نام رکھا گیا الکہف۔ تو فی کہفہم، اپنے غار میں، کتنا عرصہ ٹھہرے؟ 300 سنین، 3 100 300 سنین سال جو سنتن اس کی جمع ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے تو یہ سنین ہے، تو 100 سنین یہ 300 سال ٹھہرے۔ اور وزدادو اور زیادہ کیا انہوں نے، 9 اور زیادہ کیا انہوں نے 9 یعنی 309۔ قل آپ کہہ دیجئے، اللہ عالم۔ اب اس میں دیکھیں جب قل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے سے کوئی کوشچن ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے۔ آف کورس تعداد کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہوگی، تو کہا کہ آپ کہہ دیجئے، اس کے پہلے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ عالم زیادہ جانتا ہے۔ لامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس میں تبدیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما جتنا کہ لبسو وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے ہے، ہا کی ضمیر کس پہ جاری ہے؟ مرجع اس کا ہے اللہ، لہو اسی کے لیے ہے یعنی اللہ کے لیے ہے۔ کیا چیز ہے؟ غیب السماوات والارض، غیب کی باتیں، غیب کہتے ہیں چھپی چیز کو، تو چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی ہر چیز وہ جانتا ہے۔ اب سر جو ہے یہ بصرہ سے نکلا ہے، اور ابصر کے مطلب ہے بہت زیادہ جاننے والا، یہ فلو کے وزن پر ہے۔ ابصر بھی، جب بھی لگ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ بہت زیادہ دیکھنے والا۔ یہاں بصرہ جو ہے وہ دیکھنے والا کے لیے ہے، یعنی خوب دیکھنے والا۔
अबसिर बिही, वो देखता है, क्या ही खूब देखता है। बड़ा अच्छा तर्जुमा है लिखा है, क्या खूब वो देखता है। वह अस्मे, और ये समय से है जिसका मतलब सुनना होता है, और अस्मे क्या खूब वो सुनता है। मा लहुम, नहीं है उनके लिए, मिन दूनिही, इसके सिवा, मिन वलीहिन, कोई दोस्त, कोई मददगार, वला युशरिकु, और नहीं वो शरीक करता, फी हुक्मिही, अपनी सल्तनत में, अपने हुक्म में, अहदा, किसी एक को भी। ये अल्लाह ताला की शान बयान हो रही है कि वो किसी को अपने हुक्म में शरीक नहीं करता। अब फिर हुक्म आ रहा है, वतलू, और तिलावत करो, पढ़ो, माँ जो कुछ ऊहिया, वही की गई। ये जो है आपका जो है ये सीगा है माजी का, और माँ ऊहिया, जो कुछ के वही किया गया, इलैका, तेरी तरफ। का की ज़मीर किस पे जा रही है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि वही उन पे नाजिल होती थी। उतलू, पढ़ो, तिलावत करो, माँ उहिया, जो वही किया गया, इलैका, तेरी तरफ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मिन किताबी रब्बी का। वो वही कहाँ से आती है? मिन किताबी रब्बी का, किताब आपके रब की तरफ से, आपके रब की तरफ से जो किताब उतारी गई है, उसका जो है वो वही नाजिल होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो कहा वो तिलावत कीजिए। ला मुबद्दिला, ला मुबद्दिला, नहीं कोई बदलने वाला। मुबद्दिला ये क्या है? इस्मुल फाइल है कि नहीं, बाद आलाम इसका रूट वर्ड होगा। ला मुबद्दिला, नहीं कोई बदलने वाला, किस चीज को? ली कलिमातिही, उसके बातों को। कलिमा बात को कहते हैं, और कलिमात ही उसकी बातों को। किसकी बातों को? रब की बातों को। कोई बदलने वाला नहीं है उसकी बातों को। वलन, और हरगिज नहीं। तजिदा, तजिदा, तुम पाओगे, मिन दूनिही, उसके सिवा, मुल्तहदा, कोई पनाहगाह। मुल्तहदा, देखिए ये पनाहगाह के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड वस्बिर। अब देखिए एक और हुक्म दिया जा रहा है कि वस्बिर, और सबर कर। पहले तो कहा वतलू, पढ़, अब क्या कहा गया? सबर कर। नफ्स का, अपने नफ्स पर, अपनी जान पर। किस चीज में सबर करो? मा अल्लज़ीना, उन लोगों के साथ। माँ के मतलब होता है साथ। अल्लज़ीना, वो लोग जो यदूना, यदूना पुकारते हैं, रब्बहुम, किसको पुकारते हैं? अपने रब को। रब्बहुम, अपने रब को, बिलगदाती। अब वक्त बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त। यदूना रब्बहुम बिलगदाती, जो सुबह के वक्त अपने रब को पुकारते हैं, वल अशी, और शाम के वक्त। अशा का वक्त जो है वो शाम का वक्त होता है, तो इसीलिए जो है वो इशा की नमाज जो होती है वो रात को पढ़ी जाती है। तो वल अशी, और शाम का वक्त यानी इशा का वक्त। युरीदूना, अब वो लोग जो रब को पुकारते हैं उनकी सिफत आ रही है। युरीदूना, वो चाहते हैं, वजहहू, वजहहू, उसका चेहरा, है ना? किसका चेहरा? अपने रब का चेहरा। और चेहरा चाहने का क्या मतलब है? उसकी रजामंदी, उसकी खुशी। वाला, अब एक और हुक्म दिया जा रहा है कि वाला तादू, और ना फेरना, ना फेरना। क्या चीज? आईना का, आईना आंखें। आईनो नाक को कहते हैं, तो ये आईनान था, और जब काफ इसकी जमीर इसमें मिल गई तो आईनान से एक नून गिर गया, तो आईना का, अपनी आंखें। वला दादू, और ना फेरना अपनी आंखों को, अनहुम, उनसे।
तुरीदु तुम चाहते हो ज़ीनतल हयात दुनिया, ज़ीनत सजावट, आराइश, किस चीज की? हयात दुनिया, हयात जिंदगी, दुनिया दुनिया की। और वला, अब एक और हुक्म आ रहा है, वला तुते। अब पहले तो कहा वस्बिर, और फिर उसके बाद कहा कि वस्बिर नफ्सा का, अब फिर कहा वला तादू, और ना फेरना। फिर एक और हुक्म आ रहा है वला तुते, और ना इताअत करना। किसकी? किसके इताअत मत करो? मन अगफलना, मन जिसने अगफला, गफलत की हमसे। देखिए ये क्या है? अगफला, नहीं, किसने? गफलत की हमसे, यानी जिसने गाफिल कर दिया। मन अगफलना, हमने गाफिल कर दिया। मन अगफलना, जिसको हमने गाफिल कर दिया। किस चीज को? कल्बहू, उसके दिल को। तो ऐसे शख्स की अताअत मत करो कि जिसके दिल को हमने गाफिल कर दिया। किस चीज से गाफिल कर दिया? अन जिक्रिना, अन जिक्रिना, हमारे जिक्र से। वत्तबे, अब एक और हुक्म आ रहा है कि वत्तबे, और इत्तिबा करो, पीछे चलो, फॉलो करो। नहीं, ये हुक्म नहीं है। वत्तबा, और फॉलो किया। किसने फॉलो किया? हवाहू, अपनी ख्वाहिश को फॉलो किया। ये उनकी बात आ रही है कि जो गाफिल हैं, जिनके दिल गाफिल हैं, तो बताया जा रहा है कि वो क्या करते हैं? वो इत्तिबा करते हैं, वो फॉलो करते हैं, पीछे लगते हैं। किसके? अपनी ख्वाहिशात के। फकाना, और है, अमरुहु, उनका हुक्म, उनका मामला, फुरुता, फुरुता, फुरुता कहते हैं हद से बढ़ा हुआ, हद से बढ़ा हुआ है उनका मामला। अल्लाह ताला के मामले में वो बिल्कुल जो है वो अलग हो गए हैं, गफलत में पड़ गए हैं। वकुल, और अच्छा, हम अपनी आयतें इतनी रखते हैं और इन्हीं का आयतों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखें इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो क्या फरमा रहे हैं। इससे पहले जो हमारी आयत चल रही थी वो ये थी कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा था कि अपने रब का जिक्र किया करो, अपने रब का जिक्र किया करो। इज़ा नसीता वकुल असा यहदियनी रब्बी लियक़रबा मिन हाज़ा रशदा, कि अपने रब का जिक्र करो जब भूल जाओ, और उम्मीद है कि आपका रब आपकी रहनुमाई करेगा, सही मामले की तरफ रहनुमाई करेगा। अब ये किस्सा जो है यह असहाबे कहफ का चल रहा है, और उसके अंदर बताया गया था कि पहले तो उनकी तादाद के बारे में बताया गया कि भाई वो 5, कुछ लोग कहते हैं 5 थे, कोई कहता है 7 थे, कोई कहता है 9 थे। और फिर कहा कि तुम उनके मामले में बहस मुबाहिसे में मत पड़ो। असल बात ये नहीं कि वो कितने थे, असल बात ये है कि वो कितने वहां पे सोए रहे, बरसों बाद उठे, सदियों बाद उठे। तो असल बात ये है, इस पे गौर करो। और फिर आती है आयत वलबिसु फी कहफिहिम, कि वो अपने गार में ठहरे रहे, सलासमियतिन सीनीन वज़दादू तिसा, कि 300 साल, और कुछ लोग जो है वो 9 साल और बढ़ा देते हैं। यानी इसमें भी जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। कुछ लोग कहते थे कि 200 साल, कोई 300 साल, कोई 309 साल। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इसमें भी मत पढ़ो, इसमें भी बहसों में मत पड़ो कि कितने 100 साल सोए वो। क्या जवाब दो उनको? अल्लाहु आलमु बिमा लबिसु, बस अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है कि वो कितने साल सोए, इसलिए कि गैब असलहु गैब समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की गैब की खबरें वो ही जानता है।
یہ دیکھیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، ہم بس انہی پہ غور و فکر کریں. جن چیزوں کو ظاہر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضروری نہیں تھی، وہ ان کا جاننا ہمارے لیے بالکل غیر ضروری تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ غیر ضروری بحثوں میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے انہوں نے نہیں بتایا. اور اگر آپ ان کی بائبل اور ان کا مطالعہ کریں تو اس میں 200 سال لکھے ہیں. اس میں جو ہے اس میں ذکر آیا اصحاب کہف کا، ان کے ہاں بھی ذکر ہے، اور وہ کہتے ہیں 200 سال. اور یہ بھی دیکھیں یہ اللہ کی بات نہیں ہے کہ 309 سال. اللہ تعالیٰ تو دوسروں کی بات کو یہاں پہ دہرا رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 300 سال. اب 200 سوئے یا 300 سوئے، جتنے بھی سوئے، بات ساری یہ ہے کہ وہ سوئے اور وہ ٹائم ان کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رک گیا، وہ وہیں کے وہیں رہے. اس کے اندر کوئی فزیکل چینج نہیں آئی، ان کے اندر کوئی مینٹل چینج نہیں آئی، اور وہ ویسے کہ اسی صحت کی حالت میں وہ کھڑے ہو گئے. تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان بحثوں میں نہیں پڑو، اس لیے کہ دیکھیں جب انسان بحثوں میں پڑتا ہے نا تو کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. اور یہ بحثیں جو ہوتی ہیں نا یہ انسان کو گمراہ کرتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کیا کہتے ہیں بات اگر بحثوں کی آئے گی تو امام احمد بن حنبل کا واقعہ جو ہے وہ ضرور آئے گا زیر بحث. ہسٹری میں عباسی خلیفہ، 5ویں عباسی خلیفہ تھے ہارون رشید. اس کے بعد مامون رشید آئے، اس کے بعد واسق باللہ آئے. تو اس زمانے میں معتزلہ کا بڑا دور تھا، اور انہوں نے ایک فتنہ، بہت بڑا فتنہ اٹھایا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، یہ تو سب مانتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک فتنہ اٹھایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور خلیفہ کو قائل کر لیا. اب خلیفہ نے جو ہے وہ سب کو زبردستی کہنا شروع کر دیا کہ مانو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اب جو نہیں مانتا تھا عالم اس کو قتل کرا دیتے تھے. یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں مسلمانوں کے بڑے امام ہیں، اور ان کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اور ان کو اس قدر پیٹا گیا، اس قدر کوڑے برسائے گئے، اتنے برسوں ان کو جو ہے وہ اس میں جیل میں رکھا گیا. اور کہتے ہیں لوگ کہ اتنے کوڑے ان کے پہ برسائے گئے کہ کوئی شاید زندہ نہیں رہ سکتا تھا. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بھی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس کی طاقت بھی دی کہ وہ ان کے کوڑوں کی مار برداشت کر سکیں. تو ایک لمبا عرصہ گزر گیا ان کی اس بات پہ وہ جمے رہے. اور بڑی خوبصورت بات آتی ہے ان کے اس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روز مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عبرت کے لیے گلیوں میں سے گزارا جا رہا تھا، تو ایک راستے میں ایک چور نے روکا اور اس نے کہا یہ بتاؤ تم تو بالکل صحیح ہو نا؟ تو انہوں نے کہا بالکل میں کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو انہوں نے کہا بس اب تم جمے رہنا، دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ چوری کرنا صحیح ہے، تو میں جمع ہوا ہوں چوری کرنے پہ. یہ لوگ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں اور میں پھر کھولتے ہیں، پھر میں جاتا ہوں واپس، پھر چوری کرتا ہوں اور پھر آ جاتا ہوں. تو سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے استقامت کا سبق اس چور سے سیکھا کہ جب ایک بات حق ہے تو بس اس پہ جم جا چاہے جان چلی جائے. تو سبحان اللہ ان کی اس قربانی نے آپ یہ دیکھیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تیسرا خلیفہ آتا ہے واسق باللہ، جلدی خلیفہ آئے تھے نا، کیونکہ سب ایک خلیفہ ایک دوسرے خلیفہ کو مار دیتے تھے. یہ جو حکمرانی کا جو نشہ ہوتا ہے نا یہ بہت برا ہوتا ہے، اور ہر کوئی بادشاہ بننا چاہتا ہے. تو بہرحال جب واسق باللہ آیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ مانو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہتے ہیں اس زمانے میں ایک آدمی آیا، ایک بزرگ
اور اس نے یہ کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اس سے جس نے یہ چیز جو ہے شروع کری ہے، ابن ابی داؤد۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی، تو اس نے باقاعدہ مناظرہ کیا۔ مناظرہ آپ کو پتا نا چیلنج کو کہتے ہیں، باقاعدہ دو پارٹیز ہوتی ہیں اور اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی ان بزرگ نے کہ دیکھو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ باتیں جو ہیں اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو اگر پتہ تھی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو کیا تم مانتے ہو کہ ان کو پتہ تھی؟ تو اگر فرض کرو کہ ان کو پتہ تھی لیکن ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے سکوت اختیار کیا، خاموش رہے وہ لوگ، تو تم بھی خاموش رہو، تم کیوں بولتے ہو اگر وہ خاموش رہے؟ پھر دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، خلفائے راشدین کو بھی نہیں پتہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ اگر ان کو نہیں پتا تھا تو تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ جب اللہ کے رسول کو نہیں پتا، جب صحابہ کرام کو نہیں پتا، کسی نے نہیں کہا، تو تمہیں کہاں سے علم ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ والی دلیل دی ہے تو خلیفہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا دربار جو ہے برخاست کر دیا اور بار بار وہ یہ الفاظ دہراتا تھا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اور انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ اے گستاخ ابن گستاخ، کیونکہ وہ تو اس سے مخاطب تھے جس نے یہ فتنہ اٹھایا تھا۔ تو سبحان اللہ، اس طرح سے فتنے کا خاتمہ ہوا، امام احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا گیا اور قرآن کو جو ہے اللہ کا کلام پوری کیا کہتے ہیں حکومت میں جو ہے اعلان کرا دیا گیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اب دیکھیں آپ اس پہ سوچیں کہ یہ بحثیں جو ہو رہی تھی نا، تو یہ بڑی زبردست بات ہے امام احمد بن حنبل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کریں اگر آپ قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مخلوق تو گرو کرتی ہے نا، تو پھر آپ نا قرآن میں اور چیزیں شامل کر دیں گے۔ پھر مخلوق تو بیمار ہوتی ہے، آپ جب چاہیں قرآن میں سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں۔ پھر مخلوق وہ تو مر جاتی ہے، مخلوق کو تو فنا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا قرآن پہ ختم کر دیں گے۔ تو بڑا زبردست فتنہ تھا یہ۔ تو سبحان اللہ یہ فتنہ حل ہو گیا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے سامنے فتنے آتے رہیں گے اور مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو ان فتنوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی دین سے جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی معلومات رکھیں تاکہ ہم ان فتنوں کو سمجھ سکیں۔ تو ہم یہاں یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت زیادہ جاننے والے ہیں، بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں، تو ان کو جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بالکل شرک کو پسند نہیں کرتے، اور اپنے معاملات میں وہ تنہا ہیں۔ سارے کام ساری دنیا پہ وہ حکومت کر رہے ہیں، ساری کائنات پہ وہ حکومت کر رہے ہیں، ساری کائنات کو چلا رہے ہیں، ہر چیز ان کے حکم کے پہ عمل کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اتنی پیاری بات ہے نا کہ جو آئی ہے کہ ایک پتا بھی کہیں گرتا ہے تو اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ کتنے درخت ہیں اور کتنے پتے ہیں، اور سبحان اللہ اللہ کے علم کی کہ اس کو ہر چیز کا پتہ بیک وقت پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ انسان تو ایک مخلوق ہے، انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ تم تو وہ ہو امم امثالکم، جو میری اور مخلوق ہے اسی کی طرح تم بھی ایک مخلوق ہو۔ انسان تو ایک ہے، ایک امت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّک،
کہ تم تو بس تلاوت کرو اس کی جو تم پر وحی کی جاتی ہے، اور اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، جو بھی احکام ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کھڑے ہو کے کہ آج نہیں چلیں گے یہ احکام۔ اگر ہم اس طرح کہیں گے تو کیا مطلب ہے؟ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا علم اللہ سے زیادہ ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا جیسے اب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یہ احکام نہیں چلیں گے، ہے نا؟ تو کتنا بڑا کفر کا کلمہ ہم کہہ رہے ہوں گے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، اسے معلوم تھا کیا کیا زمانے آنے والے ہیں، مگر اس نے اپنی ایک کتاب اتاری ہے جس کے احکام ہر زمانے میں یکساں عمل کے لائق ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان قانون کو بدلے۔ کسی نبی کی بھی مجال نہیں تھی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ اس کے بنائے ہوئے احکام شریعت کو بدلا جائے۔ اور جن نے بدلا ہے نا، آپ دیکھیں کتاب کو بدلنے کی بہت کوششیں کی گئی ہیں، اور انہوں نے تو بائبل اور کرسچن تو بدل ہی ڈالی نا، ہر جگہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں احکامات بدل دیے، اور ان لوگوں کو اصل احکامات بھی پتہ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زنا کی سزا کی بات آئی تھی تو آپ سے ایک وہ لے کر آئے قانون مقدمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھئی آپ اس کا نا زنا کر لیا ہے ایک عورت نے تو اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تم اپنی کتاب سے کرو نا۔ تو انہوں نے کہا ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے گلیوں میں پھرا دو، بس یہ ہے۔ تو آپ نے قسم دی ان کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور کہا اپنی کتاب دکھاؤ مجھے۔ اور پھر جو ان کا ایک بڑا عالم تھا اس نے اس اوپر انگلی رکھی ہوئی تھی، چھپا رکھا تھا اس حکم کو، جس میں لکھا تھا کہ کوڑے مارے جائیں گے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو اللہ کے احکامات جو ہے نا ہر شریعت میں ایک ہی ہیں، ہر شریعت میں ایک ہی ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بدلنے کی کسی کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کہا کہ فاصبر نفسک، یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین شروع کی تھی تو سب سے پہلے قبول کرنے والے معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے لوگ تھے، معاشی طور پہ بڑے کمزور تھے۔ کمزور سے مطلب یہ نہیں کہ وہ فزیکلی کمزور تھے، نہیں، معاشی طور پہ کمزور تھے۔ وہ غلام تھے، بہت کم پیسے کماتے تھے یا غلام تھے۔ تو کہا کہ اور وہی لوگ ہمیشہ، آپ دیکھیں وہی لوگ ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ ہی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ جنت میں جانے والے یہی لوگ ہیں، کیونکہ وہ جو ہیں جب ان کو یہ ملتی ہے بات کہ اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہیں، اور سب سے زیادہ قابل محبت اور توجہ اور انعام کا مستحق وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے ان میں بلال حبشی تھے، خباب بن ارد تھے، یاسر بن عمار تھے، عمار بن یاسر تھے۔ تو اتنے سارے لوگ یہ جو تھے، یہ سارے لوگ کمزور لوگ تھے۔ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے مخاطب ہم سب لوگ ہیں، کہ وہ لوگ جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ یعنی اس کی خوشی، کہ اس کو کیسے خوش کریں۔ تو کہا کہ ان کو اپنے کے ساتھ لگا کے رکھو، محبت و توجہ کے یہ لوگ مستحق ہیں۔ ولا تعد عیناک، دور نہ کرنا اپنی آنکھیں ان سے، یعنی ان لوگوں کو اپنی مجلس سے مت ہٹانا۔
اگر تم ہٹاؤ گے تو کیا ہے؟ زینت الحیات دنیا. زینت الحیات دنیا، اب دیکھیں زینت الحیات دنیا سے یہاں کیا مراد ہے؟ دیکھیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر بڑے بڑے سردار آ کے بیٹھیں گے نا تو یہ دنیا کی زینت ہوئی نا، یہ دنیا کی زینت ہوئی کہ بھائی بڑے شاندار پیسے والے بڑے بڑی پوزیشن ہولڈر آ کے اللہ کی بات سن رہے ہیں، ہے نا. وہ تو آ ہی نہیں رہے. ان کے لیے انہوں نے کیا ایکسکیوز دیا کہ اصل میں آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اور دیکھیں اسلام تو یہ ہے ہی نہیں. اسلام کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. کیا ہے اسلام میں کہ چاہے بادشاہ ہے اور چاہے نوکر ہے سب برابر ہیں. جو صف میں کھڑے ہوں گے تو برابر کھڑے ہوں گے. تو کہا کہ دنیا کی زینت کی تم پرواہ مت کرو، تم صرف ان لوگوں سے محبت کرو، ان کو توجہ دو جو دین سیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے دین میں بڑی بڑی قربانیاں دی اور انہوں نے ہی دین اسلام کو پھیلایا. پھر ایک اور حکم آ رہا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اور پھر یہ کہا کہ مت ان کے پیچھے لگو کہ جن کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. اب دیکھیں اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے اچھا تو اگر اللہ ہی نے غافل کر دیا تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو غافل نہیں کرتا. ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتا ہے. اگر میں اللہ کی طرف بڑھتی ہوں تو اللہ میرے لیے وہی راستے آسان کر دیتا ہے. میں دور ہوتی ہوں شیطان کی طرف بڑھتی ہوں تو شیطانی راستے میرے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص وہ شخص جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے اللہ نے اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اور جو نہیں چاہتا اس کا دل جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کے سبحان اللہ پڑھتے رہیں، بلکہ کیا ہے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اقم الصلاۃ علی ذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اسی طرح روزہ بھی ذکر ہے، اسی طرح حج بھی ذکر ہے. اسی طرح کہا کہ قاضی کا فیصلہ کرنا بھی ذکر ہے. انسان کا معاشی کام میں کام کرنا وہ بھی ذکر ہے، کیونکہ جب محنت کریں گے تو کچھ کما کے لائیں گے تو بچوں کو کھلائیں گے نا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور جو مائیں گھروں میں کام کرتی ہیں اپنی اولادوں کی صحت کے لیے اور گھر میں سکون اور اطمینان کے لیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو ذکر کے تو بہت صورتیں. تو کہا کہ یہ سارے ذکر جو ہیں یہ کیا ہے وہ لوگ نہیں کرتے. کون لوگ نہیں کرتے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں. خواہشیں کیا ہوتی ہیں؟ لیکن خواہشیں ہوتی ہیں نا، ایک تو نفس کے آرام کی خواہش ہے کہ بھائی میں تو تھک گیا اب میں نماز نہیں پڑھوں گی، ہے نا، یا یہ میں تو سو رہا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا. جب نماز کا وقت آتا ہے جب ان کی خواہشیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. یا میں تو تیار ہو کے کہیں جا رہی ہوں، بھائی نماز کیوں پڑھوں میں، اب دلہن اتنی تیار ہو کر آئی ہے 4 گھنٹے پارلر سے، جتنی نمازیں بھی آئیں نکلنے دو بھائی، سب نکلنے دو نمازیں، اس پہ تو نماز ہے ہی نہیں، ہے نا. یہ ہماری سوچ ہے نا. تو خواہشات جو ہیں بہت ساری انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں. پیسہ کمانے کی خواہش ہے نا، تو بھائی حلال حرام کوئی پرواہ نہیں کرنا، بس پیسے کمانا ہے. تو حرام کی پرواہ ہی نہیں کرنا، کھانا پینا ہے بس مزے اٹھانا ہے. حرام کھانا ہے اس میں کیا انگریڈینٹ ہے کوئی پرواہ نہیں کرنا. تو یا ہم جو ہیں وہ تمام مزے کی چیزیں جو ہیں وہ جسے آپ شراب کباب کچھ بھی کہہ دیں، تو نشہ چیزیں، چھوٹے لگانا، کیا چیزیں جو چل رہی ہیں آج کل، سب خواہشات نفس ہیں، کیونکہ انسان کو اس سے سرور حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح سے مخلوط محفلیں، مکس پارٹیز،
جس میں عورت مرد ملتے ہیں، خوب ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، پھر اس سے آگے پھر بعد میں جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں خواہشات ہیں. انسان کی انجوائمنٹ، انسان کی خواہشات پہ اللہ تعالیٰ نے لمٹ کر دی ہے، لمٹ. تو وہ لمٹ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو جو بالکل جسے کہتے ہیں نا فری ہوتے ہیں، مادر پدر آزاد، ہر وقت اپنی خواہشات کی جو پرواہ کرتے ہیں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تو پھر اس کے معاملات حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غافلوں میں نہ لکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں میں لکھے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم پیارے بندے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.